دیا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، اور گوشت چڑھانے کے بعد پھر ایک شکل دی انسان کو، اور ایک دوسری شکل میں پیدا کر کے یعنی انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیا اس کو۔ اسی کو خالق کہتے ہیں، اسی کو مالک کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنائے۔ زمین و آسمان کے درمیان خوبصورت اور مضبوط چیزیں بنائیں، پہاڑ بنائے اور درخت بنائے، جانور بنائے۔ جانوروں میں ایسے جانور ہیں جن کو ہم پالتے ہیں، وہ ہمیں بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان کے بچے ہیں وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں، کوئی جانور خوبصورت لگتا ہے۔ یہ دہات ہیں جن سے ہم برتن، گاڑی، ہتھیار بناتے ہیں، لوہا ہے، کئی طرح کی چیزیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں یہ چیزیں، پتھر ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ سب میں نے چیزیں بنائی، سب کا خالق میں ہوں، کوئی میرے ساتھ اس میں شریک نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب مجھے انسان کو بنانا تھا تو انسان کے لیے جو بنانے کا سانچہ تھا اس کو میں نے اتنا عجیب اور خوبصورت بنایا کہ اتنا خوبصورت سانچہ کسی اور کا نہیں بنایا۔ سانچہ آپ سمجھتے ہوں گے، مائیں بہن سمجھتی ہوں گی، بڑی بات تو یہ آسان ہے کہ اللہ نے جو ماں کے شکم کے اندر بچے کو تیار کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر وہ پیٹ ہی سانچہ ہے، وہی ایک بچے کے پیدا ہونے کی ایسی جگہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ وہاں سے آنے والا انسان دنیا کی ہر مخلوق سے خوبصورت ہے۔ اسی کو سانچے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا لقد خلقنا۔ لقد کا ترجمہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، مجھے لگتا ہے ماں بہنوں کو بھی آ رہی ہوگی۔ لقد کا معنی یہ ہے کہ اللہ متوجہ کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ کے توجہ کہیں ادھر ادھر رکھی ہے اور مجبوری میں مجلس میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں یقین کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ لقد خلقنا الانسان، میں نے یقیناً انسان کو فی احسن تقویم، بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے اور بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ ایسا خوبصورت انسان کی طرح کوئی اور نہیں ہو سکتا کائنات میں، ایسی خوبصورت مخلوق کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے بات کے اوپر دھیان رکھیں، شروع سے جو بھی مجلس میں بیٹھا ہے غور سے بات سنیں، یہیں سے دھیان رکھیں کیا مطلب ہے خوبصورتی کا، بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے ایک بات اور، آیت کا اگلا جز ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ بنایا تو ہم نے انسان کو بہت زیادہ خوبصورت ہے، پھر یہ دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے۔ اگر یہ اچھا انسان بن کے رہتا ہے، انسانیت کے اوپر رہتا ہے، تو اس کی ہم قدر کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اس کو ہم دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ اور اگر یہ پیدا کرنے کے باوجود اچھا انسان نہ بنا، اگر یہ خراب انسان رہا، برا ہوا، برائیوں کے اوپر گیا، ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کو ہم اتنا ذلیل کرتے ہیں دنیا میں ہی، تو آخرت میں تو کرتے ہی ہیں کہ اس کی طرف کوئی نظر بھی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، تھوکنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ انسان جو پستی کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان ترقی کس سے کہے اور پستی کس کو کہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا، اور ہم کون ہیں؟ اللہ الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں قرآن سکھایا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہیں بنانے والا ہوں۔ کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہم نے۔ اس کو خوبصورتی بازاروں میں لٹانے کے لیے نہیں دی، اس کو خوبصورتی ہم نے فلموں میں ناچنے کے لیے نہیں دی، اس کو خوبصورتی ہم نے کوئی اور دنیا میں کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں دی۔ اس کے بس میں بھی یہ خوبصورتی لانا نہیں تھا۔ آج اگرچہ یہ کسی مارکیٹ بازار میں بیٹھا ہوا خوبصورت جوان نظر آتا ہوگا کسی کرسی پہ، یا کوئی بھی انسان یہ کبھی غور کرے کہ اگر میں یہ خوبصورتی خریدنا چاہتا، دکان کا، مکان کا یا اور مال خرید کے اچھے سے اچھا کسی بھی مارکیٹ سے لا سکتا ہوں، لیکن اگر کہیں حسن خریدنا پڑ جائے تو اس حسن کی کوئی مارکیٹ ہے، کہیں کوئی بازار ہے، کہیں کوئی ملک ہے، کہیں کوئی فیکٹری ہے کہ وہ دے سکتی تھی مجھے، اور پھر اس کا کوئی ریٹ تھا، اس کی کوئی ریٹ لسٹ بنی ہوئی تھی کہ میں اس میں خرید لاتا۔ یہ حسن ظاہری ہے، لیکن یہاں جو اللہ حسن بیان کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ حسن سننا آپ غور سے۔ اس حسن کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، اور انسان سے مراد مرد اور عورتیں، یہ سب مخاطب ہیں، سب نے مرنا ہے، سب نے اللہ کے یہاں قبر میں حساب دینا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اس زندگی کی جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کا پورا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اور حساب کی دو صورتیں ہوں گی، ایک اپنے جسم کا حساب دینا ہے، اپنے روح کا حساب دینا ہے، اور ایک اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے۔ یہ دو باتیں بھی یاد رہیں۔ اپنے جسم کا حساب یہ دینا ہے کہ تیرے جسم کے اندر جو تجھے نعمتیں میں نے دی ہیں، مثلا ایک انسان کو آنکھ دی ہے، ایک انسان کو کان دیے ہیں، ناک دی ہے، زبان دی ہے، اور جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور پھر لاکھوں نعمتیں دی ہیں، زبان دی ہے، دانت دیے ہیں، کھانا کھانے کی طاقت دی ہے، منہ میں کھانا کھانے کے لیے تھوک جسے لعاب کہیں گے وہ دیا ہے، پھر گلے سے کھانا اترنے کے لیے طریقے دیے ہیں، پھر تیری حلق سے کھانا اتارا جاتا ہے، پھر اندر کھانا ہضم کرنے کی کئی ساری چیزیں پیدا کی، پھر تیرے اندر دل اور دماغ، اور پھر ایک تیری سوچ، اور پھر عقل، پھر سمجھ، یہ تیرے اندر ہیں، یہ سب تیرے جسم کی چیزیں۔ یہاں تک کہ تیرے جسم کے جو بال ہیں، یہ بال بھی مناسب اور ضرورت کے بال دیے ہوئے ہیں، بلا وجہ اور بے وجہ جانوروں کی طرح تیرے جسم پہ بال نہیں ہیں، بلکہ ضرورت کے بال ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بغیر ان ناخنوں کے اور بغیر ان بالوں کے جن کا شرم کاٹنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اگر ایک جگہ بھی کوئی بال بلا وجہ کاٹ دیا جائے جسم سے، یا جسم کا کوئی زندہ حصہ جان بوجھ کے کاٹ دیا جائے، اسے حساب لیا جائے قیامت کے دن۔ وہ مرے گا تو خود کچھ شمار ہوگا، اگر اسی درد سے مر جائے گا کاٹنے سے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے لیا جائے گا کہ امانت جسم میں پوری اللہ کی ہے، سب دی ہوئی اللہ نے ہیں، اور یہ قیمتی چیزیں یہ اللہ واپس لیں گے۔ کہ کسی وجہ سے عذر سے ضائع ہو گیا تو کوئی حساب نہیں، لیکن تو نے خود ضائع کیا، کیوں کیا ضائع، اس کا حساب نہیں۔ ایک تو یہ اپنے جسم کا حساب ہوگا، دوسرا حساب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ذمہ داریاں ایک انسان کی ہیں، ذمہ داریوں کا حساب ہوگا۔ اور ذمہ داریاں یہ ہیں، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے
اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اور ہر آدمی سے مراد مرد اور عورت پہلے نمبر، دو تقسیمیں، مرد اور عورت۔ عورت بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ عورت سے بھی حساب لیا جائے گا، مرد سے بھی حساب لیا جائے گا، اور برابر کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ یہاں یہ ذمہ داری عورت کی تھی، میں بری ہوں۔ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے، ہم بری ہیں۔ الگ الگ اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ جسم کی تو ذمہ داری اپنی اپنی الگ الگ ہے، اس کا حساب مرد نے بھی الگ دینا ہے، عورت نے بھی الگ دینا ہے۔ پھر یہ جو جسم دیا ہے، یہ نعمتیں، ان کے ساتھ ان نعمتوں کی حفاظت بھی دی ہے۔ جسم کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور پھر عورتیں ہیں تو عورتوں کو اپنے جسم کا پردہ، اپنی آواز کا پردہ اور احتیاط کے ساتھ رہنا، اس کا برابر حساب لیا جائے گا ان سے، مردوں سے بھی لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرے کی عزت، مرد کی عزت عورت کے ذمہ، عورت کی عزت مرد کے ذمہ، مرد عورت کی عزت کا ذمہ دار ہے، عورت مرد کی عزت کی ذمہ دار ہے۔ اور پھر عزتوں کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک اپنی عزت ہے اور ایک دوسرے کی عزت ہے۔ خود بھی بندہ عزت دار ہے، بات کو توجہ سے سنتے رہنا، خود بھی انسان عزت دار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اور وہ اسی لفظ میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسی لفظ میں عزت ہے کہ ہم نے دنیا کی کئی ہزار مخلوقیں پیدا کی ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں۔ عزت ہے تو اس انسان کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے اسی کو عزت دار بنایا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے، اس کے پاس بھی عزت ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے اپنی عزت پہچاننی ہے کہ میں عزت دار ہوں، میری عزت کہاں کہاں لوٹتی ہے، کہاں کہاں مجھے بے عزت کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں چوک میں کھڑا ہوں گا، چوراہے میں، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کوئی بے عزت آدمی ہے۔ اگر میں کہیں کسی گپ والی مجلس میں بیٹھا ہوں گا، جس مجلس میں بے عزتی ہے، تو لوگ مجھے بے عزت کہیں گے، یہ میری عزت لٹ رہی ہے۔ اگر میں کسی بے عزت کارخانے میں گیا، فلم خانے میں گیا، تھیٹر میں گیا، یا کسی ننگے انسان کے ساتھ کھڑے ہوا، یا کسی بے حیا انسان کے ساتھ کھڑے ہوا، یا کسی شراب خانے پہ جا کے کھڑا ہوا، یا چوک میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے کہیں، یا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے کھانا کھا رہا ہے، یا نبی کی سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ بے عزت ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، اس کی عزت خود لوٹ گئی۔ تو یہ اپنی عزت کا حساب بھی دے گا قیامت کے دن کہ تو نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی، اور پھر اس نے کام ایسے کیے کہ جس کام سے اس کی بے عزتی کا ڈنڈورا بج گیا کہ یہ بڑا بے عزت آدمی ہے، معاشرے میں گر گیا اور اس کی کوئی قدر ہی نہیں رہی، اور اس ایک انسان کی وجہ سے، اس کے اس گندے عمل کی وجہ سے اس کے خاندان کی عزت بھی گر گئی، اس کے معاشرے کی عزت بھی گر گئی، اس کے کیا کہتے ہیں قوم کی عزت بھی گر گئی، بلکہ اس کے محلے اور شہر کی عزت بھی گر گئی ایک گرے ہوئے انسان سے۔ تو یہ پہلے نمبر اپنی عزت کا ذمہ دار ہے کہ یہ دیکھے کہ اس راستے میں چل رہا ہوں، میری عزت تو نہیں لٹے گی، میں یہاں بے عزت تو نہیں ہو جاؤں گا۔ ایک بات اس کا مرد بھی ذمہ دار ہے، اس کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، عورتوں کو بھی اللہ نے عزت دی ہے، مردوں کو بھی عزت دی ہے، اور بڑی عزت، اللہ عزت والا ہے، شان والا ہے، اور عزتیں سب اللہ نے انسانوں کو دی ہیں۔ کوئی انسان کسی کو کم عزت والا نہ سمجھے، کوئی انسان اپنے آپ کو حقیر اور کم عزت والا نہ سمجھے، اللہ نے عزت سب کو برابر دی۔ اور عزت سے یہ مراد نہیں کہ کوئی آدمی تکبر کرے کہ ہم بڑے ہیں جناب، ہم ہی سب کچھ، وہاں تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم حقیر ہیں، اللہ کے سامنے ہم فقیر ہیں، اللہ کے سامنے ہم بھکاری ہیں، اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ عزتوں کا مالک ہے، لیکن کسی دوسرے غریب کے مقابلے میں کہے کہ ہم عزت دار ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ گناہ ہے، اور خام خواہ ایسے اپنے آپ کو روڈ پہ ڈال دے کہ ہم ذلیل ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جو عزت اللہ نے دی ہے اس عزت کو سنبھال کر، تو یہ اپنی عزت ہے، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور پھر جب یہ ایک باعزت انسان خود ہے،
اس کے ذمہ عزتیں ہیں دوسروں کی. کس کی عزتیں ہیں؟ اگر بیٹا ہے تو اس کے ذمہ ماں کی عزت ہے، اس کو ماں کی عزت کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اگر بیٹا ہے تو اس کے ذمہ باپ کی عزت ہے، اور اگر باپ ہے یا ماں ہے تو اولاد کی عزت ہے اس کے ذمہ، اور اگر یہ بھائی ہے تو بہنوں کی عزت اس کے ذمہ ہے، دوسرے بھائیوں کی عزت اس کے ذمہ ہے، اور اگر یہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی عزت اس کے ذمہ ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو خامد کی عزت اس کے ذمہ ہے، اور اگر خامد ہے تو بیوی کی عزت اس کے ذمہ ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں دوسری عزت کی، ان کی عزتوں کا خیال رکھے. اور اگر یہ پڑوسی ہے تو پڑوسی دکاندار یا مکاندار یا جو بھی کوئی ہے اس کی عزت اس کے ذمہ ہے، اس کی عزت کا یہ محافظ ہے. اگر اس کی عزت کو لوٹنے کا ذریعہ یہ بنتا ہے یا اپنی زبان سے کوئی الفاظ ایسا بولتا ہے یا اپنے کام سے یا کسی بھی طریقے سے، تو قیامت کے دن اس کا اس سے حساب ہوگا کہ اس کی عزت لوٹنے کا ذریعہ کیوں بنائی. یہ عزت دوسروں کی ہے، یہ دوسروں کی عزت اس کے ذمہ ہے، تو یہ اپنی عزت کی کا بھی ذمہ دار ہے اور دوسروں کی عزت کا بھی ذمہ دار ہے. اگر ایک خامد بیوی کی عزت نہیں کرے گا، اس کو عزت نہیں دے گا، اس کی عزت نہیں بچائے گا، تو وہ لٹیرا قیامت کے دن پھنس جائے گا. اللہ اس سے اس کی عزت کا حساب لیں گے. اور اس کی عزت ہے، اور بیوی کی بڑی عزت ہے خامد کے ذمہ کہ وہ بازاروں میں اپنے نظروں کی حفاظت کرے، وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کے رازوں کو فاش نہ کرے، اس کو بیجا تنگ نہ کرے، اس کا مہر نہ لوٹے، اس کی کیا کہتے ہیں برا بلا نہ کہے، اس کو تنگ نہ کرے، اس کے نان و نفقہ میں کمی نہ کرے، اور اس کے خاندان کو برا بلا نہ کہے. اس کی زندگی کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پڑھنے پڑھانے کا، اس کی نمازوں کا، اس کے آرام کا، اس کے رہنے سہنے کا مکمل خیال کرے. اور بیوی کے ذمہ خامد کی عزت بیوی کے ذمہ ہے. کیا عزت ہے؟ اپنے پردے کا خیال رکھے، اپنی زبان کا خیال رکھے، شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کے بچوں کا خیال رکھے، اس کے مال کا خیال رکھے. اگر سالوں گزر جائیں عزت کو لے کے گھر میں بیٹھی رہے اپنے شوہر کے انتظار میں کہ مجھے اللہ نے کسی کے ذمہ لگایا ہے، مجھے کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے، میں محافظ ہوں، میں عزت لٹاؤں گی نہیں، بھوک برداشت ہے، مجھے بھاگے رہنا برداشت ہے، اندر رہنا ہے. رب نے کہا قرن فی بیوتکن، عورتوں بازار میں نکل کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، تمہاری عزتوں میں کمی آ سکتی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے گھر کا کونا، وہاں بیٹھو. اور یہ مرد کمائیں گے اور یہ لائیں گے، ان کو ذمہ داری دی ہے. یہ کسی کو سسر، کسی کو باپ، کسی کو بیٹا، کسی کو خامد اسی لیے بنایا ہے، کسی کو بھائی، کہ یہ بنا کے لائیں اور لا کر تمہیں دیں اور تم عزت سے اندر کھائیں. اور جب تم اندر بیٹھو گی تو اندر بیٹھ کر تم اپنے بچوں کی عزت بچا پاؤ گی، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھو گی، تربیت کا خیال رکھو گی، اپنے صحت کا خیال رکھو گی، اپنی عزت کا خیال رکھو گی، اپنے گھر کا خیال رکھ پاؤ گی، اور اپنے شوہر کی عزت پال پاؤ گی، اپنے خاندان کی عزت پال پاؤ گی، اور اپنے ماں باپ کی عزت کر پاؤ گی. اور جب تم اپنے گھر چھوڑ کر بازاروں میں نکل آؤ گی تو تم اپنے شوہر کو بھول جاؤ گی، اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ گی، اپنے مقام اور ٹھکانے کو بھی بھول جاؤ گی. تمہاری بازار میں عزت نہیں رہے گی. گھر میں تمہیں اماں کہا جا سکتا ہے، مارکیٹ میں کوئی اماں نہیں کہے گا. گھر میں تمہیں بہن کہا، دیدی کہا جا سکتا ہے، عزت دی جا سکتی ہے. مارکیٹ میں دیدی اور بچی اور یہ کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا ہے. مارکیٹ میں تمہیں بازاری کہا جا سکتا ہے، انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، اشارے کیے جا سکتے ہیں، عزتوں پہ ہاتھ ڈالے جا سکتے ہیں. اس کا کوئی امکان ہے، لیکن عزت دے دے کوئی، یہ کہیں نہیں ہے، یہ بازار میں نہیں ملتی ہے. یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بازار بیزاری کا مقام ہے، بے حیائی کا مقام ہے، اور زمین میں سب سے زیادہ بے حیائی کا اڈا اور برائی کی جگہ بازار ہے. یہ غیر محفوظ جگہ ہے، محفوظ نہیں ہے. تو یہ دوسروں کی عزتیں ذمہ ہیں. اسی لیے یہ جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا، کوئی باپ ہے اور کوئی بیٹا، کوئی ماں ہے اور کوئی بیٹی، کوئی خامد ہے اور کوئی بیوی، یہ رشتہ جڑانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا تو ایسے بھی چلتی ہے، جانوروں میں بھی اولادیں ہوتی ہیں،
جانوروں کی بھی نسلیں چلتی ہیں، جانور بھی پھیلتے ہیں، جانور بھی پھلتے اور پھولتے ہیں، لیکن انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے۔ انسانوں کی نسلیں چلنے کا اور انداز ہے اور جانوروں کی نسلوں کا اور انداز ہے۔ انسانوں کے اندر جو نکاح کا ایک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نظام رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ انسان باعزت ہیں، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ عزت والی گود میں پیدا ہوگا، حلال گود میں پیدا ہوگا، اور حلال عزت والی ماں کی چھاتی سے حلال دودھ پیے گا، اور ایک فرشتہ صفت انسان ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ وہ دنیا کے معاشرے اور سماج کے اندر ایک بہترین بچہ ہوگا، اور ایک بہترین جوان ہوگا، اور ایک عبادت گزار بارونق اور ایک بزرگ ہوگا، اور ایک با حیا پردے والی اور احترام والی بچی ہوگی، اور ان کے اندر ان کے گھر میں ایک معاشرہ سماج ہوگا۔ یہ پھر گالیاں نہیں دیں گے، یہ ٹکرے نہیں ماریں گے، یہ ایک دوسرے کو پتھر نہیں ماریں گے، یہ لڑے ملیں گے نہیں۔ جیسے بازار میں اللہ کی مخلوق میں سے کتے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں چلتے ہیں تو لڑ پڑتے ہیں اور بھیڑ جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی الگ شان ہے۔ گیدڑ بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، انہیں نہ اولاد کا پتہ ہے، نہ نسل کا پتہ ہے، نہ احترام کا پتہ ہے، نہ اپنے مقام کا پتہ ہے، اور نہ کسی ٹھکانے کا پتہ ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جن سے بازار سجتے ہیں، بازار بنتے ہیں، عزتیں بنتی ہیں۔ یہ جب گھر میں جاتے ہیں تو ایک احترام دیتا ہے، ایک ابا کہہ کر پکارتا ہے، دوسرا اسے بچہ کہہ کر پکارتا ہے، ایک بیٹی کہہ کر پکارتی ہے، دوسری اسے اماں کہہ کر پکارتی ہے، ایک بہو کہہ کے پکارے گی، دوسری اسے ساس کہہ کے پکارے گی، ایک دوسرے کے لیے کپڑے ڈالیں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، دسترخوان پھیلائیں گے، اس کے اوپر کھانا رکھیں گے، عزتیں دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہوئی، اس لیے کہ یہ نکاح اور رشتے ہوئے ہیں انسانوں کے، کہ ان کے آپس میں پیار و محبت، انسانیت نام ہی اسی کا اس لیے خوبصورت ہے۔ خالی شکل کا خوبصورت نہیں کہا اللہ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، خالی ظاہری حسن کا نہیں، ظاہری تو ہے ہی ہے، اور ظاہری حسن میں آپ سنیں غور سے، ظاہری حسن کو اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان جس کو میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا، بتا تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کیا، اس سے تو کیوں روٹھ گیا، اور دوری کا کیا مطلب ہے؟ 5 ٹائم نمازیں فرض کی میں نے، تم نہیں پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب تم روٹھے ہو۔ میں نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، تم نہیں رکھ رہے ہو، اس کا مطلب تم روٹھے ہو مجھ سے۔ اور میں نے زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کی، تم نہیں دے رہے ہو، اس کا مطلب تم مجھ سے روٹھے ہو۔ میں نے تمہارے اوپر حج فرض کیا، تم نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب تم مجھ سے روٹھے ہو۔ میں نے ماں باپ کی قدر تمہارے ذمہ واجب کی، اور تم ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ پریشان ہیں، اس کا مطلب تم رب سے روٹھے ہو۔ میں نے بیوی کے حقوق تمہارے ذمہ کیے، تم ادا نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب تم رب سے روٹھے ہو۔ میں نے ایک بیوی کی قدر، میں نے ایک بیوی کی ذمہ داری لگائی کہ شوہر کی قدر کی جائے اور شوہر کے حقوق ادا کیے جائیں، اپنی عزت کو پالا جائے، پردہ کیا جائے، 5 ٹائم نمازیں پڑھی جائیں، حیا کو اختیار کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے، ان کو پالا جائے، اور وہ کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب وہ رب سے روٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ رب سے کٹی ہوئی ہے۔ اور اس سے پوچھو کیوں کٹی ہے، وہ اس سے پوچھو وہ بہن کیوں روٹھی ہے، وہ ماں کیوں روٹھی ہے۔ ساس بہو سے لڑتی ہے، وہ بہو بھی اس کی بچی ہے، وہ کسی کے گھر سے بچی کو لائی ہے، اور کسی نے اپنا جگر کاٹ کے اس کو دیا ہے، اس کے بچے کو، جو اس کا جگر کاٹ کے دوسرے کے گھر میں جا کے بچی بہو بنی، وہ بھی تو بچی ہے، اور جو اس کے گھر میں آئی یہ بھی تو بچی ہے، لیکن یہ اسے بہو سمجھ کر اسے لڑائیاں کرتی ہے، اسے گھر سے نکالتی ہے، اور بیٹے سے بلا جھجک کہہ دیتی ہے کہ یہ اچھی نہیں، میں تیرا دوسرا رشتہ کروا دوں گی، پر اسے طلاق دے دے۔ یہ کیوں ایسا کرتی ہے؟ میں نے تو قرآن میں نہیں کہا، اس کا مطلب یہ رب سے روٹھی ہے، یہ رب سے کٹی ہوئی ہے۔ اور میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الانسان، اے انسان تو اپنے اس کریم رب سے کیوں کٹا؟ انسان میں یہ بہنیں،
یہ مائیں اور یہ سب بھائی بہن آ گئے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے میری ماؤں بہنوں، اے میری بندیوں، اللہ فرماتے ہیں میری بندیوں کیوں کٹ گئی مجھ سے، کیوں چلے گئی تم باہر گھر سے؟ میں نے تو کہا تھا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو، تم جا کے دکانوں مکانوں پہ بیٹھ گئی، روڈوں میں بیٹھ گئی، اور تم جا کے وہ کام کر رہی جو مردوں نے کرنا تھا، وہ کر رہی ہیں جو تم نے نہیں کرنا تھا، وہ کر رہی ہیں جن سے ہم راضی نہیں تھے، کیوں رک گئی، کیوں چلی گئی؟ اس کا مطلب تم ہم سے کٹ گئی۔ اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تمہیں کس نے دور کیا ہے؟ کیا صفت ہے اس رب میں؟ کیا کریمی ہے اس رب میں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کریمی یہ ہے، سنو، الذی خلقک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ وہ رب ہے جس نے بہنیں تجھے پیدا کیا ہے، جس نے بھائی تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر یہ وہ رب ہے جس نے تیری برابر شکل بنائی، جسم بنایا، فعدلک، اور مناسب اعضاء دیے، جہاں جو جسم کا حصہ لگانا تھا وہاں لگایا، ایک چال ڈھال شکل صورت دی۔ اگر یہ ٹیڑھا میڑھا پیدا کر دیتا، آنکھوں کی جگہ پاؤں لگا دیتا، پاؤں کی جگہ ہاتھ لگا دیتا، آنکھیں سر میں پیدا کر دیتا، کان آنکھوں کی جگہ لگا دیتا، منہ بند کر دیتا، زبان کہیں باہر لٹکا دیتا، اور کہیں عقل سے پیدل کر دیتا، کہیں دل باہر لٹکا دیتا، تو کیا کرتے تم کرتے کیا؟ تمہارا کھانا ہی ہضم نہ ہوتا، تمہارے اندر گردے ہی نہ ہوتے، آنتڑیاں ہی نہ ہوتی، اور تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ ہوتی، کیا تمہارے بس میں تھا؟ کیا کر پاتے تم تو معذور تھے۔ اس رب نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا، پیدا کر کے تم سے یہ تمہارے ذمہ یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور الذی خلقک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور پھر برابر بنایا، اور فعدلک، اور مناسب اعضاء لگائے، اور پھر اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں رب نے چاہا اس میں تمہیں پیدا کر دیا، اور شکل کوئی جانوروں کی نہیں، کوئی پتھروں پہاڑوں کی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، کہ جس شکل میں چاہا حضرت آدم کی شکل سامنے رکھی، اما حوا کی شکل سامنے رکھی، ان دو کی شکل سامنے رکھ کر، وہاں سے لے کر تمہارے امی ابا تک یہ شکلیں سامنے رکھ کر، ان شکلوں میں سے جو شکل چاہی رب نے تمہیں دے دی۔ کوئی نانہال کی شکل پہ ہے، کوئی دادیحال کی شکل پہ ہے، کوئی دادے پہ ہے، کوئی نانے پہ ہے، کوئی نانی کی شکل میں ہے، کوئی دادی کی شکل میں ہے، بس یہ شکلیں دے دی، لیکن پہچانتے سب ہیں کہ یہ سب عبدالرشید کے بیٹے ہیں، عبدالرحمن کے بیٹے ہیں، لیکن شکلیں سب کی الگ الگ ہیں۔ یہ عبدالخالق ہے، وہ عبدالرحمن ہے، یہ عبدالصمد ہے، الگ الگ بھی پہچانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہ میرا کمال ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ میں نے کیا، اور تمہیں خوبصورت کس چیز کا بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں سوچ کا بھی خوبصورت بنایا، عقل کا بھی خوبصورت بنایا، دل کا بھی خوبصورت بنایا، ہاتھوں کا بھی خوبصورت بنایا، زبان کا بھی خوبصورت بنایا، شکل کا بھی خوبصورت بنایا، جسم کا بھی خوبصورت بنایا، معاشرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا، کاروبار کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا، اور رشتوں ناتوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا، لینے دینے کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنایا، اور ایک رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی تمہیں خوبصورت بنایا۔ تمہاری خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں انسان بستے ہیں، جن انسانیوں میں انسانیت ہے، انسانوں میں ان کے شہر بنتے ہیں، ان کی بستیاں بنتی ہیں، ان کے علاقے بنتے ہیں، ان کے کنبے بنتے ہیں، ان کے یہاں مسجدیں بنتی ہیں، ان کے یہاں اذانیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کاروبار ہوتا ہے، ان کے یہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، ان کے یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، ان کے یہاں گالیاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ گالیاں بدکاروں کے یہاں ہوتی ہیں، لڑائیاں بدماشوں کے یہاں ہوتی ہیں، چوریاں چوروں کے یہاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ڈکیتوں کے یہاں ہوتی ہیں، اور پھر اندھا دھند لڑائیاں اور قتل و غارت جانوروں میں ہوتا ہے۔ حلال حرام کی پہچان جانوروں میں نہیں ہوتی ہے، وہ بدصورت ہیں، یہ کام بھی بدصورت ہیں اور وہ نام بھی بدصورت ہیں، وہ جانور ہیں۔ جانور حلال کھائیں کوئی پتہ نہیں، حرام کھائیں کوئی پتہ نہیں، حلال کریں کوئی پتہ نہیں،
حرام کریں کوئی پتہ نہیں، کہاں مریں کوئی پتہ نہیں، کیا کریں کوئی پتہ نہیں۔ یہ پتہ ہے تو سب انسان کو ہے اور انسان کا ہے۔ انسان ہر اعتبار سے خوبصورت، اس کی سوچ بھی خوبصورت ہے۔ جانور کی سوچ خراب ہوتی ہے، جانور کی سوچ حلال نہیں ہوتی، انسان کی سوچ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، یہ بیکار نہیں رہتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بالوں کو کنگھی دے دے اور شکل پہ کریم لگا لے، اس اعتبار سے یہ خوبصورت ہو۔ اس کے اعمال بھی گندے ہوں، اس کی سوچ بھی گندی ہو، اس کے ہاتھ بھی بھولتے ہوں، پاؤں بھی بھولتے ہوں، برائیوں میں مبتلا ہوں، عزت لوٹتا ہو، ماں باپ کی ناقدری کرتا ہو، خامن کے حق حقوق ادا کرتے ہوں، خامن کو ڈانٹ دینا اور خامن کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے اور خامن کو یہ الفاظ کہہ دینا کہ تیرے گھر میں تو جب سے آئی ہوں تب سے بس میں پریشان ہی ہوں، نہ کبھی کپڑے ڈھنگ کے ملے اور نہ کبھی کھانا ڈھنگ کا ملا اور نہ کبھی جناب آرام ہی ملا، سکون، اور نہ کبھی آٹا ہی ہوا تیرے گھر میں، بس تیرے تو یہاں مسئلہ ہی ایسا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہوا تو طلاق ہی دے دے، چھوڑ ہی دے، فارغ کر دے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی عورت جہنم کے نچلے درجے میں جائے گی، جو خامن کو تانا دیتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ تیرے یہاں تو آرام ہی نہیں، کوئی سکون ہی نہیں، تمہارے یہاں جب سے آئی ہوں تو میں نے دیکھا اس گھر میں کبھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہنے، اور بلا وجہ کہہ دے کہ دے دو طلاق، فارغ کر دو، تمہارے یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنم میں جائے گی، چاہے وہ نماز پڑھتی ہو، چاہے وہ پردہ کرتی ہو، چاہے وہ روزہ رکھتی ہو، چاہے وہ صدقہ کرتی ہو، چاہے وہ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیتی ہو، لیکن خامن کے لیے اس کے الفاظ انتہائی سخت ہیں، انتہائی ترشرو ہے۔ خامن جب گھر میں آئے، منہ بنا کے اس کو دیکھے، چولہے میں آگ بجھا دے، کھانا وقت پہ حاضر نہ کرے، اور جب مانگے تو تانا دے دے اور کہہ دے کہ ہے کیا ہے یہاں، فلانی چیز نہیں تھی، میں کیسے بناتی، میں تو پریشان ہوں، جان بوجھ کر بخار کا بہانا، سر درد کا بہانا، پیٹ درد کا بہانا، کسی اور قسم کا بہانا، اور مرضی سے کہیں بھی چلی گئی بغیر پوچھے۔ یہاں تک کہ رب نے تو یہ بھی کہا کہ فرض عبادتوں کے علاوہ روزے اور زکوٰۃ اور کیا کہتے ہیں کیا نماز کے علاوہ نوافل عبادتیں بھی خامن کو پریشان کرنے کے لیے نہ کرے۔ خامن کی مرضی نہیں ہے اور ایک عورت بیٹھ کے میں 5 پارے پڑھتی ہوں تو خامن ناراض ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، تو یہ جہنم میں چلی جائے گی۔ وہ بیٹھ کے میں 50 نفلیں پڑھتی ہوں تو یہ جہنم میں چلی جائے گی۔ وہ بیٹھ کے میں بیٹھ کے صدقہ کرتی ہوں اور خامن کے حقوق کا پتہ ہی نہیں، اگر خامن نے آواز دی کہ کھانا دینا ہے، چائے دینی ہے، تو اس کو ڈانٹ دیا تو یہ جہنم میں چلی جائے گی، اگرچہ نمازیں پڑھتی ہے، اگرچہ روزے رکھتی ہے، اس لیے کہ ذمہ داری رب نے دی ہے، یہ نکاح رب نے کروایا ہے، یہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا رواج نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک رواج ہے جناب کہیں رشتہ پسند آ جائے ایک نکاح کر لو، اور یہ کوئی مسلمانی رواج ہے اور جو مرضی آئی چاند ڈھول بجا لو، بیل بجا لو، اور وہاں کوئی کھانا وانا کوئی مس لگا دو، کسی کو کھلا دو، اور جب مرضی آئی طلاق دے دو، جب مرضی آئی نکاح کر لو۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کو شریعت کے اندر اجازت والے کاموں میں سب سے برا کام ہے، اللہ کے یہاں ناپسند کام ہے۔ اجازت ہے الگ بات ہے، لیکن سب سے ناپسند کام ہے۔ نکاح اللہ کی عبادت ہے، نکاح عبادتوں میں ہے، اور نکاح اللہ نے انسانوں کے لیے پھر ایمان والوں کے لیے فرض کیا ہے کہ بغیر نکاح کے تم سماج میں نہیں رہ سکتے ہو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ بغیر نکاح کے سماج کو تم سے نقصان ہے اور خود تمہیں بھی نقصان ہے تو تمہارے اوپر نکاح فرض ہے، اسے تمہاری نگاہ کی حفاظت، عزت کی حفاظت، پردے کی حفاظت، اور تمہارے اندر انسانیت آئے گی اس سے۔ یہ نکاح شریعت کا حصہ ہے اور یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کے احکام کو اپنانے کے لیے ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اور جو مرد کسی عورت کے نکاح میں آ جاتا ہے یا جو عورت کسی مرد کے نکاح میں چلی جاتی ہے وہی اس کا اصلی آدمی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی عزت اس کے ذمے ہے، اور اب جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کے اوپر ہے۔ اور اگر ایک مرد جنت میں جا رہا ہے اس کو ایک عورت جہنم میں لے جا سکتی ہے،
اور اگر ایک عورت جنت میں جا رہی ہے اس کو اس کا مرد جہنم میں لے جا سکتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتی رہی، اس نے عورت کی مرضی کے مرد کی مرضی کے مطابق پردہ نہیں کیا، کھانا تیار نہیں کیا، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، زبان دراز رہی، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر ایک عورت زبان دراز ہے اور ایک عورت خاوند کو پریشان کرتی ہے تو وہ اس کو نان و نفقہ، کپڑے اور کھانا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تو اس کے اوپر ہے کہ وہ خاوند کی فرما بردار ہے، اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ سن رہی ہیں، اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہ آیت بیچ میں آ گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس میں نے یہ 2-4 باتیں سنائیں کہ خوبصورتی کا کیا مطلب ہے، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، یعنی وہ انسان ایسا انسان ہو، اس کی زبان بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کی آنکھیں بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کی سوچ بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کی چال چلن بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کا دماغ بھی صحیح ہو اور قرآن اور شریعت کے مطابق ہو، اس کا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی محبت ہو، اگر بیوی ہے تو خاوند کی محبت ہو، خاوند ہے تو بیوی کی محبت ہو، ماں ہے تو بیٹی کی محبت ہو، بیٹی ہے تو ماں کی محبت ہو، بہن ہے تو بہن کی محبت ہو، پڑوسی ہے تو پڑوسن کی محبت ہو۔ اس محبت کا نام خوبصورتی ہے، اور پھر اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے۔ محبت کوئی خواہ گانے کے لیے کوئی اندھی نہیں کہ کہہ دیا میں نے تیری محبت میں 2 شعر بنا دیے، میری تیری محبت مجھے بڑی محبت ہے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں۔ اگر ماں سے محبت ہے تو اس کے پاؤں دبائے جائیں، اگر ماں سے محبت ہے تو اس کے سر کا خیال رکھا جائے، اس کے کپڑے دھو کے دیے جائیں، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کو آرام دیا جائے۔ اگر باپ سے محبت ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اگر شوہر سے محبت ہے اس کی بات مانی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے بچوں کی پرورش کی جائے، اس کے کپڑے دھوئے جائیں، اس کی ماں کی خدمت کی جائے، اس کے باپ کی عزت کی جائے، اور کیا کہتے ہیں اس کے گھر کی چیزوں کی حفاظت کی جائے اور اپنی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اگر یہ ہے خوبصورتی انسان کی، یہ اس چیز کا خوبصورت ہے، خالی کوئی ظاہری حسن کا نہیں۔ اگر کہیں کسی کی بہن ہے تو اپنی بہنوں کی عزت، ان کے حق حقوق کا خیال، اور اگر کسی معاشرے سماج میں محلے میں ایک بہن ہے، اس کی آواز پست ہو، اس کے پڑوس والے گھر کی گلی کے اندر کوڑا کرکٹ نہ ہو، تھوک نہ ہو، زور کی آوازیں نہ ہوں، پڑوسیوں کو تانے نہ ہوں، کسی کے صحن میں اپنا کچرا نہ پھینک دیا جائے، اور کسی کے رشتے کے لیے، ناطے کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور غیبت والی باتیں نہ ہوں، یہ ہے خوبصورتی انسان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی ایسا خوبصورت مجسمہ انسان کا میں نے بنایا کہ جہاں جائے، جہاں رہے، جہاں بسے، جس گھر میں بسے اندھیرا ہونے کے باوجود روشنی آ جائے، جس معاشرے میں بسے بگاڑ ختم ہو کے معاشرہ سدھر جائے، جس گھر میں رشتے میں جائے اس گھر میں بگاڑ کو ختم کر کے گھر کے اندر ایک ماحول بنا دے۔ زبان بند، اور زبان بند کا مطلب یہ ہے کوئی گالی دے تو صبر، کوئی پتھر مارے تو صبر، کوئی کھانا بند کرے تو صبر، کوئی پانی بند کرے تو صبر، کوئی تانا دے تو صبر، کوئی غیبت کرے تو صبر، صبر کرے خود جواب نہ دے، اس میں خیر ہے، اور یہ رب کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، سورہ اعراف کے اندر ہے، خذ العفو، اے میرے بندے معافی کو اور درگزر کو پلے باندھ لے، تو بدلہ نہیں لینا۔ اگر ساس کھڑی ہو گئی بہو سے بدلہ لینے کے لیے تو بیٹے کا گھر اجاڑ کے بیٹھے گی، کسی کا کچھ نہیں کمائے گی، اور اگر بہو کھڑی ہو گئی ساس سے بدلہ لینے کے لیے تو گھر اجاڑ کے اپنا تاج کھو کے بیٹھے گی، کوئی کمال نہیں کرے گی، اور اگر ساس برائی پہ اتر آئی، شرارت پہ اتر آئی تو بیٹے کو ضائع کر کے بیٹھے گی اور کوئی کمال نہیں کرے گی۔ یہ زبان جب دراز ہو جائے گی تو گھر کو اجاڑ کر بیٹھے گی، فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، صبر دیا، خذ العفو، اور اگر ساس معاف کرنے کی عادت بنائے گی اور کہے گی کہ میں بہو کو معاف کر دوں، بیٹا آباد بھی ہو جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا، بہو بھی بچ جائے گی، خود بھی بچ جائے گی، نسلیں بھی بن جائیں گی اور آگے آباد بھی ہو جائیں گی۔ اس صبر کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اگر بہو صبر کرے گی، ساس کی عزت بچائے گی، اپنا رشتہ بھی بچ جائے گا،
اپنا گھر بھی بچ جائے گا، اپنی عزت بھی بچ جائے گی، اپنی آخرت بھی بچ جائے گی۔ اور اگر ماں صبر کرے گی تو بیٹیوں کی عزتیں بچ جائیں گی۔ یہ صبر۔ خذ العفو، دوسروں کو معاف کر دو اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ ہاں، خذ العفو وامر بالعرف، نیکی کے ساتھ ساتھ معافی کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی باتیں بتاتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو۔ اور آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور فرمایا کہ اگر معاشرے کے اندر سماج میں کچھ خراب لوگ ہیں، پڑوسی پڑوسن گالی دے رہی ہے، پتھر مار رہی ہے، کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے، تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ پتھر سے جواب دیا جائے، گالی سے جواب دیا جائے، کوڑا کرکٹ پھینکا جائے؟ فرمایا نہ، اعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے سائڈ ہو جاؤ، اندر بڑھ جاؤ، پردہ کر لو، چپ ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ تمہارا صبر ہے اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہ ہے خوبصورتی۔ اس سے معاشرہ بن جاتا ہے، اس سے سماج بنتا ہے۔ اسے اگر دنیا میں پتہ نہ چلے، جب کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی ماں کا، کسی ساس کا جنازہ اٹھتا ہے، پھر بہویں روتی نظر آتی ہیں، پھر وہ گناتی ہیں کہ یہ ساس ہمارے لیے کیسی تھی، آج چلی گئی، یہ تو ہمیں پالتی تھی، یہ تو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ جب محلے سے ایک جنازہ اٹھتا ہے کسی بہن کا، پھر جب پڑوس میں بولتی ہے، پھر وہ کہتی ہے میں تو بیوہ تھی، میرا کھانا اسی کے یہاں سے تھا، میں تو مجبور تھی، غریب تھی، میرے سر پہ ہاتھ اسی نے رکھا تھا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرے میں، سماج میں کیسی عورتیں تھیں۔ عورتوں سے سماج بنتا ہے، عورتوں سے گھر بنتے ہیں، محلہ بنتا ہے، بستی بنتی ہے۔ مرد تو تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، مردوں میں لڑائیوں کا سبب عورتیں بنتی ہیں۔ جب رات کو مرد ملازمت سے واپس آتے ہیں، دکان سے واپس آتے ہیں، کاروبار سے واپس آتے ہیں، عورتیں بیٹھ کر اگر ماں ہے تو کہے گی بچے تیری اس بیوی نے تو بس آج دن میں کچھ نہیں رکھا، مجھے بہت ستا دیا۔ ساس ہے تو بہو کی چوڑیاں لگاتی ہے اور بیٹا پیش میں آ جاتا ہے، چلو جی میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اور اگر بیوی ہے تو خامد کے پاس بیٹھ کر پڑوسن کے لیے، نند کے لیے، ساس کے لیے اور کسی جٹھانی بریانی کے لیے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پیش میں آ کے یا کسی کے قتل کے لیے نکل پڑتا ہے، یا مکان چلانے کے لیے نکل پڑتا ہے، یا کچھ اور نقصان دینے کے لیے، اور پتہ چلا دوسری نے بھی کان بھر رکھے ہیں، تو دونوں آ کے گلی میں لڑ جاتے ہیں، مکان پھوڑتے ہیں، دیواریں پھوڑتے ہیں، پرچہ کاٹتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جرم سب بیٹھی ہوئی گھر کی ان عورتوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اگر کہیں کوئی جرم ہو بھی تو وہ عورتیں گھر میں اس لیے ہیں، وہ سکون کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بیٹا گھر میں تیش میں، تنگی میں، پریشانی میں ماں سر پہ ہاتھ رکھ لے گی، میرے بیٹے بیٹھ جا، کیا پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، آپ صبر کر لیتے ہیں۔ اور اگر بیوی کے پاس خامد آئے گا تو بیوی اس کو بٹھا کے سکون دے دے گی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اس کو حوصلہ دے دے گی، اس کو سکون دے دے گی، اس کو صبر آ جائے گا، وہ کہے گا کہ بس۔ اور اگر بیٹی ہے تو باپ کو صبر دے دے گی۔ یہ صبر اور سکون کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ یہ محلہ اور بستیاں اجاڑ دیتی ہیں اور لاسٹ میں خود بھی طلاق لے لیتی ہیں، خود بھی اجڑ جاتی ہیں۔ یہ معاشرہ، سماج بنتا ہی عورتوں سے ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، انسانیت میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ خوبصورت معاشرہ عورت سے بنتا ہے، اور اللہ کی عورت کی طرف انتہائی توجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عورتوں کی تمہارے ذمہ عزت اور قدر ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ماں کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے بیٹے کے لیے جنت ہے، اولاد کے لیے جنت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، تینوں کے اچھے نام رکھے اور قرآن کی تعلیم دی اور مناسب وقت کے اوپر رشتہ کروا دیا، ہاں قضا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی خاوند مرد نے اگر باہر سے اپنی عزتیں بچا کے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک بات بھی اس نے سلوک کے ساتھ کی اور ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کا ساری کمائی صدقہ ہو جائے گی اور صدقہ جاریہ ہو جائے گی اللہ کے یہاں۔ اس کو صدقے کا اور جہاد کا ثواب ملے گا، جو وہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، لاتا ہے، دیتا ہے۔ اور عورتوں کی قدر رکھی اللہ تعالیٰ نے، شان رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے قدر کر کے دکھائی۔ اپنے بیٹی فاطمہ کی قدر کر کے دکھائی، اپنے گھر میں امی عائشہ کی قدر کر کے دکھائی، امی زینب کی قدر کر کے دکھائی،
اپنی ساس اور سسر کی قدر کر کے دکھائی، اور پھر بیٹیوں نے قدر نبھا کے دکھائی۔ امی فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کی قدر کر کے دکھائی، اور اس کی ایک ہی مثال کافی ہے کہ ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام گئے ہیں، تشریف لے گئے حضرت علی کے گھر۔ حضرت علی موجود نہیں تھے، حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور امی فاطمہ سے کہا، جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت علی کی بیوی تھی، کہا کہ بچی آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ تو بچی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں میرے باپ ہیں وہیں آپ میرے نبی بھی ہیں، وہیں میرے رسول بھی ہیں، لیکن میرے ابا آپ ہی نے یہ بات مجھے سکھائی ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کہیں جانا نہیں، کوئی کام کرنا نہیں۔ تو میرے ابا آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ، پر آپ ہی کی تعلیم کے مطابق میرے شوہر حضرت علی یہاں موجود نہیں، تو اگر آپ اجازت دیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ نہ جاؤں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے انتظار میں، ایسے ٹیک لگا کے کھڑے رہے، انتظار میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گھر پہنچے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کو میں لے جانا چاہتا ہوں گھر۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ میرا انتظار میں اور میری اجازت، اوپر سے آپ کی بیٹی، آپ تو لے جا سکتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے یہ تعلیم دی تھی اور یہ میرے رب کی تعلیم ہے، اور میری فاطمہ نے یہ جواب دیا اور یہ اچھا جواب تھا، اس لیے مجھے اس کی پاسداری کرنی پڑی۔ اور یہ سسر بن کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ نبی علیہ السلام کوئی عام، یا تو نبی علیہ السلام کو یہ حق تھا، وہ کہتے علی کون ہے، روکنے والا کون، چلو میرے ساتھ، وہ کہے گا کیا؟ یہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی سسر یا کوئی بیٹی کا باپ بھی ایسا نہ کرے، وہ شریعت کی پاسداری کرنے کا موقع دے۔ اس کو خوبصورت انسان کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت سسر ہے، یہ خوبصورت باپ ہے، یہ خوبصورت بیٹی ہے، یہ خوبصورت داماد ہے، اور یہ ان کے بیچ کا خوبصورت معاشرہ ہے۔ خوبصورت کوئی کھانے پکوان وازوان نہیں ہوتے ہیں، خوبصورت اخلاق ہوتے ہیں، اور ان خوبصورت اخلاق والے انسانوں کے دسترخوان کے اوپر سوکھی روٹیاں بھی خوبصورتی سے کھائی جاتی ہیں، سکون سے کھائی جاتی ہیں۔ یہ ہے خوبصورتی کا مطلب۔ اور میں نے وہ جو پہلے آیت پڑھی تھی، یا کسی بچے نے یا ساتھی نے تلاوت بھی کی تھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افسوس ہے انسانوں کہ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو شاید کہ ہم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا کوئی کام اور کاروبار ہی نہیں ہے۔ تم بیکار نہیں پیدا کیے، تم کام کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تم نے سوچا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے، اور زندہ ہونے کے بعد ہم نے اللہ کے یہاں حساب دینا ہی نہیں ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، جیسے تم پہلے کچھ نہیں تھے، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پانی کی شکل میں، خون کی شکل میں، اور پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اور پھر دنیا میں لایا، بچپن میں، پھر جوانی دی، بڑھاپے دیا، ایسے ہی موت بھی دیں گے، اور موت کے بعد تبعثون، پھر تم دوبارہ زندے بھی کیے جائیں گے، اور میدان حشر میں تمہارا حساب بھی لیا جائے گا، اور نیکی کرنے والوں کو جنت دی جائے گی، برائی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ضرور ہوگا، اس کا یقین کرو اور اس کے حساب سے زندگی گزار کے آؤ۔ تم نے مرنا ہے، یہ زندگی مقصد نہیں ہے، یہ دنیا آخرت مقصد ہے، یہ اللہ کا فرمانا ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہمیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا ہے؟ کیا مقصد سوچا تم نے؟ ضرور جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے بتایا جب اللہ کے پاس جانا ہے تو تمہارے کام دنیا کے اندر یہ ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور بیواؤں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو کی چغلی نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، اور کسی کو ستانا نہیں، یہ تمہارے کام ہیں۔ قرآن کی تعلیم سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا،
قرآن سے تمہیں ایک دوسرے کی عزت ملے گی، قدر ملے گی، تمہیں خود عزت ملے گی، تمہاری غربت دور ہوگی، تمہارے معاشرے میں خیر آئے گی، اور قرآن ہی اصل تعلیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم نہیں۔ بس بات ختم۔ آخری بات ہے ماؤں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس کو یاد رکھا جائے، ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب اللہ ایک ہے تو پھر میں نے ایک آیت پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے نہیں۔ تو اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی عبادت میں نماز، روزہ، حج، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت اور اچھے اخلاق اور صدقہ، خیرات، برائی سے بچنا، چوری سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری ماؤں بہنوں، اللہ نے کچھ چیزوں سے منع، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کی عزت کو لوٹیں نہ، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ برائیاں سب میں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر عورتوں میں آتی ہیں، عورتوں سے پھر مردوں میں آتی ہیں۔ عورت شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر وہ مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ شرک تمہیں بھی کرنی پڑے گی، پھر مرد بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسری بات، عورتوں میں غیبت آتی ہے۔ غیبت کے معنی ہے ایک بہن موجود نہیں یا کوئی آدمی موجود نہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہا جائے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسی ہے، وہ گندی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ خراب ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ غیبتیں عام طور سے عورتوں میں آتی ہیں، پھر مردوں میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے چغلی کا مطلب ہے کہ مجھ سے کچھ باتیں سنی، وہ اس بھائی کے پاس، اس بہن کے پاس پہنچا دی، اس بہن سے سنی، اس بہن کے پاس پہنچا دی، اور اس کی لا کے کچھ اس کے پاس پہنچائی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر تانا دے دینا، جیسے عام طور سے بیوی خامد کو تانا دے دیتی ہے کہ تو بس معلوم تھا مجھے، تیرا پتہ تھا، تیرا خاندان معلوم تھا مجھے، یا پڑوسن کو تانا دے دیتی ہے کہ تم تو مجھے معلوم تھے، کل تک ہمارے گھر پلتے رہے، یا ساس بہو کو تانا دے دیتی ہے کہ تجھے تو اپنے گھر کچھ کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا اور میرے یہاں آ کے کھانے لگی تو پھر، یا بہو ساس کو تانا دے دے کہ تمہارا یہ ٹوٹا گھر تو مجھے معلوم تھا جب سے میں آئی اور میں نے یہ بنایا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی عورتوں کے اندر آتے ہیں، اس سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اور پھر بہتان کا مطلب ایک پارسا عورت ہے محلے میں، بستی میں، یا نیک دامن ہے، پاک دامن، لیکن کسی عورت نے اس پہ بہتان لگا دیا کہ یہ تو ایسی عورت ہے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یا کوئی گناہ مشہور ہوا، کہا کہ یہ تو اس کا کام ہے، یہ اس نے کیا، یہ بہتان ہے، پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، جو بھی ہوں، کہ جو بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اور پھر مالوں کو اندھا دھند جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے گن کے بے زکوٰۃ اور بے صدقہ رکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں شاید یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں، ایک خاص طور سے یاد رکھا جائے کہ معاشرے کے اندر اپنے گھر میں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، کینے کو، روسے کو، روٹھنے کو، بغض کو، اس کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ان چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اگر روٹھ جائیں تو اس رشتے کا کیا فائدہ، اگر کینہ رکھیں تو اس رشتے کا کیا فائدہ، اگر بغض رکھیں تو اس رشتے کا کیا فائدہ۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں موڈ اچھے رکھے جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ بیوی خامد کے سامنے روٹھے، خامد بیوی کے سامنے روٹھے، یا اولاد ماں باپ کے سامنے روٹھ جائے، ماں باپ اولاد کے سامنے روٹھ جائے، یہ تو ظلم ہے۔ تم معاشرے میں بھی مت روٹھو، اور اس کا قرآن میں سورہ لقمان میں ذکر ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے چڑھا کے اور روٹھ کے مت چل، لوگوں میں خوش بشاش انداز سے چل۔
ولا تمشی مرحا فی الارض، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں زیادہ ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اگر کچھ اچھی باتیں ہوں یاد رہ جائیں تو میری ماؤں بہنوں میری درخواست ہے اپنے پردے کا خیال رکھیں، نمازوں کا خیال رکھیں، اور خاص بات یہ ہے کہ موت کا خیال رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔